أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 50. تذکرہ حضرت ابراہیم اور اولاد ابراہیم، اور صرف حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد ہی کا تذکرہ نہیں بلکہ ان کے اوپر کی جانے والی خاص رحمتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی حوالے سے خاص طور پر سورہ مریم ورس نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہم، انہیں، یعنی کیا مراد ہے؟ حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم کو، چونکہ اس سے پہلے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ورس نمبر 49 کے اندر۔ اور ہم نے انہیں عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، یعنی ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، ہم نے انہیں اپنی رحمت کے اہل سمجھا۔ وجعلنا، اور ہم نے کیا، لہم، ان کا، لسان، یہاں لسان بمعنی ذکر ہے، ذکر، صدقن، سچا، بہترین، جمیل، علیہ، نہایت بلند، وجعلنا، اور ہم نے کیا ان کا ذکر نہایت بلند، نہایت سچا اور نہایت جمیل ذکر کو بلند کیا۔ سو اس پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اور ہم نے ان ہستیوں کو اپنی خاص رحمت سے حصہ عطا کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور ان کے لیے سچائی کی زبان کو بلند قرار دیا، یعنی آئندہ نسلوں میں ان کے ذکر جمیل کی آواز بلند کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی سچی ناموری کو ہم نے بلند کیا اور ان کو نامور کیا۔ یہاں اس آیا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ جس میں خالق کائنات کی طرف سے ملنے والی ایک نعمت کا تذکرہ، اور پھر دوسری بھی نعمت ہے، البتہ اس نعمت کا جو عنوان تھا وہ عوام الناس کی طرف سے ہے، البتہ ہے نعمت پروردگار وہ بھی۔ سو پہلی چیز کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، یعنی کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد ابراہیم جتنی بھی ہے، ہم نے ان کو بہترین رحمت سے نوازا ہے۔ اچھا، اوورآل آپ ذرا اس سورہ کو دیکھیے، سورہ مریم کو ابھی تک ہم آغاز سے لے کر ورس نمبر 50 تک دیکھا ہے، اس سورہ پہ مکمل طور پر رحمت کی چادر گویا کہ پڑی ہوئی ہے، اور رحمت کے سائے میں ہے یہ پوری کی پوری سایہ، پوری کی پوری سورہ۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کی اولاد کو رحمت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر نعمت کسی نہ کسی استحقاق کے بدلے میں ملتی ہے نا۔ اللہ کی ذات کسی ایک امتحان سے جب کوئی ایک انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کو کوئی نعمت نوازتی ہے، یا کسی امتحان کی خاطر کوئی نہ کوئی نعمت انسان کو ملتی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہرحال اس کا استحقاق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو رحمت پروردگار کا تحفہ اور ہدیہ ملا ہے اور ہبہ ملا ہے، وہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ یہ اس چیز کے بدلے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم، قبیلے اور اپنے علاقے کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم اس کو یوں بیان کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ دیکھیے، رحمت پروردگار یہ متبادل کے طور پہ آیا ہے، خالق کائنات نے یہ متبادل کے طور پر دیا ہے۔ ایک شخص، وہ آپ ہوں، میں ہوں، یا کوئی بھی ہو، جب وہ اپنا علاقہ بھی چھوڑ رہا ہو، اپنے قوم اور قبیلے کو بھی چھوڑ رہا ہو، اور اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہو، تو اس کے لیے مستقبل میں ایک چیز تو طے ہے کہ آنے والا کچھ وقت کم از کم تنہائیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اداسیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، ناکامیاں اس کا انتظار کر رہی ہیں، چونکہ کوئی کسی کا کوئی ریلیشن رہا نہیں اس کے پاس، نہ وطن کا کوئی رشتہ اور رابطہ رہا ہے، نہ رشتہ داری کا کوئی تعلق اور واسطہ رہا ہے، تو اجنبی ہو گیا اس بھری دنیا کے اندر۔ لہٰذا اجنبیت کی وجہ سے اس کو پریشانیاں بھی آئیں گی، الجھنیں بھی آئیں گی، ناکامیاں بھی آئیں گی، اور تنہائی بھی آئے گی اس کی زندگی میں۔ خالق کائنات نے ظاہری طور پر آنے والی ان چیزوں کی بجائے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے، یعنی اپنا علاقہ چھوڑنے کے عوض، اپنے رشتہ دار چھوڑنے کے عوض، اپنی قوم، قبیلہ اور اپنے تمام جو ہے وہ رفقا کو چھوڑنے کے بدلے میں خالق کائنات نے جو چیز عطا کی وہ رحمت ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ رحمت پروردگار
بہترین ہمدم ہے، سب سے اچھا رفیق اور سب سے اچھا ساتھی ہے، اور سب سے مضبوط پناہ گاہ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ساتھی نہیں ہے، اچھا ساتھی نہیں ہے، اس سے بڑی مضبوط کوئی پناہ گاہ نہیں ہو سکتی جو الجھنوں، پریشانیوں اور ناکامیوں سے بچا سکے، اور اس سے زیادہ اچھا ہمدم کوئی نہیں ہو سکتا جو تنہائیوں کو کاٹ سکے اور تنہائیوں کو دور کر سکے، اور جس سے انسان کو انس و محبت مل سکتی ہو۔ لہذا خالق کائنات کا جو اصول رہا ہے، جو قانون رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خالق کائنات کی خاطر اپنے آپ کو اجاڑتا ہے، اگر کوئی خالق کائنات کی خاطر اپنی آپ کو قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے، تو خالق کائنات اپنی رحمتوں کا سایہ اس کے اوپر سایہ فگن کرتا ہوتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ بہترین ساتھی بھی ہیں، بلکہ بہترین اور مضبوط ترین پناہ گاہ بھی ہیں، اور بہترین ہمدم اور بہترین شریک ہیں، شریک سفر ہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو اب عرض یہ کر رہا تھا کہ ملی آپ کو رحمت ہے، اور کس بدلے میں ملی ہے؟ اپنی قوم، اپنا علاقہ چھوڑنے کی عوض دی گئی ہے، تاکہ پھر تنہائیوں میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خالق کائنات کی جو رحمت ہے یہ سایہ فگن رہے۔ آیا کا دوسرا حصہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو سچی ناموری عطا کی ہے۔ ہم نے ان کو جو آپ کہہ لیجئے نا، ایک دنیا میں ایک ذکر ہوتا ہے اور ایک شہرت ہوتی ہے اور ایک پہچان ہوتی ہے، ہم نے دنیا میں بہترین شہرت عطا کی اور سچی شہرت عطا کی، دنیا میں بہترین شناخت اور معرفت عطا کی انہیں، اور بہترین وہ جو پہچان اور شناخت دی ہے اس میں سچائی کا عنوان رکھا ہے۔ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا جواب ہے، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات سے دعا کی تھی، جس کو قرآن مجید میں سورہ الشعراء کے اندر بیان کیا گیا، ورس نمبر 84 میں آپ نے فرمایا تھا کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ پروردگارہ یہ جو آخر ہیں نا، بعد میں آنے والے ہیں، آنے والوں میں میرے ذکر جمیل کو جاری و ساری رکھنا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دعا کرنی چاہیے تھی، پروردگارہ آنے والے لوگوں سے شرک کو دور کرنا، توحید کی سائے میں ان کو رکھنا، اور اپنی رحمتیں ان کے اوپر برساتے رہنا، اور ان کو معصیت کے گندگی اور غلاظت سے بچائے رکھنا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں۔ یعنی یوں کہوں خواہش ذات ہے کیا خدا نخواستہ ان کے اندر، کہ اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر ایک دعا کہ پروردگارہ میرا ذکر اور میرا اچھا ذکر اور میری اچھی پہچان اور میری اچھی سربلندی اور میری اچھی ناموری اس زمانے میں بھی رکھنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو بھی بتانا ابراہیم کون تھے اور ابراہیم کا کتنا بڑا مقام تھا۔ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے مانگ رہے تھے اور ان کے اندر خدا نخواستہ خواہش ذات نام کی کوئی چیز موجود تھی کہ اپنی ذات کو طلب کیا، اپنے نام کی شہرت کو طلب کیا؟ یہ سوال اس بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آشنا نہیں ہے۔ میں نے ابھی اسی آپ کہہ لیجیے اسی آیا کے پہلے حصے کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے راہ خدا میں اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ بھی، اپنا تن تنہا، اپنا وجود، مگر اس وجود کو فنا فی اللہ کر دیا، اللہ کے اندر یوں فنا کر دیا، سب چھوڑ دیا، ذات پروردگار کو نہیں چھوڑا۔ اب جس کا اپنا وجود ہی اللہ کے اندر یوں فنا ہو چکا ہو، ذات پروردگار اور اس کے مقصد اور اس کی شریعت اور اس کے قانون میں یوں فنا ہو چکا ہو کہ خدا کی آپ کہہ لیجئے کہ خدائی قانون کے نفاذ سے ہٹ کر وہاں کچھ بھی نہ خواہش ہو، نہ سٹرگل ہو، نہ کوشش ہو، نہ تمنا ہو، وہ تو سراپا دین و شریعت اور توحید پروردگار کی تصویر بن چکے ہوئے تھے۔ اب اگر ایسا شخص یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ میرے ذکر کو دوام بخش، تو گویا کہ وہ حقیقتاً اپنے ذکر کے اندر الہی اقدار کے دوام کی دعا مانگ رہا ہے۔ پروردگارہ چونکہ میں ہوں ہی تیری توحید کی آواز، سو میرے ذکر کو، یعنی میرے توحید کے نعرے کو بلند رکھنا، میرے ذکر کو یعنی راہ پروردگار میں اپنا گھر قربان کر دینے کا جو یہ ریت اور رسم اور رواج میں نے ڈالا ہے نا پروردگارہ، اس ریت اور رواج اور رسم کو کائنات کے آخری فرد تک رکھنا تیری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ میرا ذکر بعد والوں میں رہے، یعنی کیا مطلب
یعنی ان کو یہ بتانا کہ اگر آپ کسی بت پرست کے ساتھ، نہ صرف بت پرست بلکہ بت تراش کے ساتھ، بلکہ صرف بت پرست اور بت تراش نہیں، بت فروش بھی ہو ساتھ میں، اس کے گھر میں ہی آپ کو رہنا پڑ جائے، اس کے ساتھ بھی آپ کو نباہ کرنا پڑ جائے، تو وہ سلوک رکھنا جو ابراہیم نے آزر کے ساتھ کیا ہے۔ میرے ذکر کو باقی رکھنا یعنی کیا مطلب؟ حالات جیسے بھی ہوں، ابراہیمی بن کر علم توحید کو بلند کرنے والا بننا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ پروردگارا میرے ذکر جمیل کو یا میرے ذکر کو آپ کائنات کی اس آخری فرد تک کو باقی رکھنا، جو کہ سورہ شعراء میں فرمایا تھا، آپ نے دعا کی تھی، اس کی اجابت کا تذکرہ یہاں پہ ہے کہ ابراہیم آپ نے دعا کی تھی، اور بالکل وہی الفاظ وہاں الفاظ تھے کہ وجعل لی لسان صدق، پروردگارہ قرار دے میرے لیے اچھا تذکرہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے درمیان۔ بالکل وہی الفاظ، آپ ذرا توجہ فرمائیے، وہاں تھا وجعل، یہاں فرمایا وجعلنا لہم لسان صدق علیہا۔ ابراہیم آپ نے لسان صدق مانگا تھا ہم سے نا، ہم نے تھوڑا سا اس کو اور اوپر کی ایک ڈگری دے دی، لسان صدق تو ہے ہی ہے، پلس علیہ، بلند، بہت عالی مرتبت۔ ابراہیم ہم نے آپ کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں برقرار رکھا ہے، اور نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ نہایت بلند رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت عطا کی اور ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ بلند کیا، رحمت کیسے عطا کی اور وہ رحمت کیا تھی، اور وہ جو تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا برقرار رکھا اور جس کے بارے میں ابھی ہم نے کہا کہ نہایت پائیدار شہرت اور پہچان عطا فرمائی، وہ پہچان کیا تھی؟ وہ رحمت جو اس آیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی یا ان کی اولاد کو ملی، وہ ساری برکتیں تھیں، وہ ساری عنایات تھیں، وہ ساری فضیلتیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو ملی ہیں۔ لہذا رحمت سے مراد وہ اللہ کی تمام عنایتیں، تمام نوازشات اور تمام انعامات جو ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر ہوئے، وہ تمام کے تمام یا مراد۔ آپ خود دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی اولاد کو جو چھوٹی سی ایک نعمت ملی، وہ نبوت تھی، وہ رسالت تھی، وہ دنیا میں ناموری تھی، وہ دنیا میں پہچان تھی۔ لہذا خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کو رحمت بنا کر ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو سچا تذکرہ تھا اور جو بلندتر تذکرہ اور جو ناموری تھی اور جو شہرت تھی اور جو پہچان ہے، وہ خالق کائنات نے کس طرح سے ان کو عطا کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثلا دیکھیے، ہم آخری نبی کی امت بھی جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی درود و سلام بھیجنے لگتے ہوتے ہیں، تو اتنی ناموری ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ پروردگارہ وہ درود و سلام بھیج، اس طرح سے درود و سلام بھیج، ویسا درود و سلام بھیج جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا۔ یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی ایگزامپل کوٹ کرتا ہے جب انسان اور مسلمان، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوٹ کرتا ہے۔ اور مانگ کیا رہا ہے؟ سب سے بڑے نبی کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانگتے ہوئے سب سے بڑے نبی کا حوالہ دیتا ہے کہ پروردگارہ جیسا درود و سلام تو نے، جیسا سلامتی اور جیسا درود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر بھیجا ہے، ویسا ہی نبی کریم محمد مصطفیٰ اور ان کی آل اور اولاد پر بھیج۔ یہ ہے وہ لسان صدقن کہ جس کے بارے میں، اور صرف یہی نہیں، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کو ایک سند قرار دیا ہے ادیان ابراہیمی کے لیے کہ جتنے بھی ادیان ابراہیمی ہیں وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کہتے تھے۔ اور خالق کائنات نے پھر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ دین ابراہیمی کے لیے یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، نصرانیوں کو بھی دعویٰ ہے، تو آپ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیاں، کہ ابراہیم نہ تو یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ ابراہیم ہی جب سٹینڈرڈ ہوئے فیصلہ کرنے والے، اور ابراہیم ہی جب سند ہوئے کسی کی سچائی کے لیے، تو آپ نے فرمایا ولیکن کان مسلمان، کہ ابراہیم تو مسلمان تھے، سند ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی اتنا بلند تذکرہ۔ اب تھوڑا سی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ یہودی مذہب آیا،
ان کے بعد عیسائیت کا مذہب آیا، ایون ان کے بعد اسلام بھی آیا، مگر ہر کوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کنسیڈر کرتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یعنی گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ یہودیت جو ہے وہ ابراہیمی مذہب ہے، عیسائیت جو ہے وہ ابراہیمی مذہب ہے. تو قرآن نے کہا دیکھو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہتے رہو، ابراہیم کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ابراہیم تم سے پہلے گزر گئے تھے. ہاں، اسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹیچمنٹ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس سورہ مریم کی آیت نمبر 50 میں جو دو باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کسی بہت بڑی چیز کا بہت اعلیٰ اور عظیم عوض عطا کیا، اور وہ جو عوض ہے وہ رحمت پروردگار ہے، جو کائنات کا سب سے بہترین رفیق ہے، ہمدم ہے، مضبوط ترین پناہ گاہ ہے. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ان کی ناموری، ان کی سچی شہرت اور عالی شان اور بلند شہرت اور ان کا سچا ذکر خالق کائنات کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا جب تک یہ کائنات ہے. ابراہیم اور آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اب جب کہ ہم اس آیا کو پڑھ رہے ہیں تو اس آیا کے ضمن میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ دو باتیں ہمارے لیے، کہ جو بندہ اپنے آپ کو رب کے راہ میں خدا کی راہ میں اجاڑنے کا طریقہ اور سلیقہ جانتا ہے، خالق کائنات پھر اس کو بسا دینے کی مثالیں لاگو کیا کرتا ہوتا ہے اپنے قانون فطرت کے اندر. لہذا کبھی بھی خالق کائنات کی بارگاہ میں اور اس کے سامنے اور اس کی راہ میں قربانی دیتے ہو یہ مت ڈریے کہ یہ قربانی آپ دے تو رہے ہیں، پتہ نہیں صلہ کیا ملے گا. اس لیے کہ سب سے عظیم قربانی پیش کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پہ ناز کیا تھا وہ یہ کیا تھا، پروردگارہ مجھے ناز ہے اس بات پہ کہ میں قربانی دے رہا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے، تجھے کوئی قاصد جا کر نہیں بتائے گا بلکہ تو خود دیکھ رہا ہے. لہذا خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے ڈریے مت، گھبرائیے مت. پہلی بات یہ کہ وہ خود دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمام سخیوں کا بھی خالق ہے، وہ جواد لوگوں کا بھی خالق ہے، اس سے بڑا عوض کوئی دے نہیں سکتا. لہذا اس کی راہ میں کوئی اجڑنا جانتا ہو تو خالق کائنات ابراہیم کی مثال دیتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان اجڑنے کی عوض، سب کچھ چھوڑ دینے کی عوض، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا سب سے مضبوط ترین تحفہ یعنی رحمت پروردگار دنیا میں دیا، اور پھر یوں آباد کیا کہ لسان صدقن بنا دیا، کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت بنا دیا کہ جو قیامت تک ان کا نام گونجتا رہے گا. لہذا نام بھی رہے گا، وجود بھی رہے گا، پہچان بھی رہے گی، شناخت بھی رہے گی، اور ناموری بھی آپ کی رہے گی، بشرطے کہ ہم سب خالق کائنات کی راہ میں قربانی دینے کا سلیقہ اور طریقہ جان لیں. دعائے خالق کائنات ہمیں اس کی راہ میں آنے والے کسی بھی قربانی سے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی قربانی اور ابتدائی قربانی جو ہم ابتدائی طور پر دے رہے ہیں وہ اپنی خواہشات کی قربانی ہوتی ہے. ہم جب اپنی خواہشات کی قربانی دے کر خالق کائنات کی بات اور اصول اور قاعدے اور شریعت کو مانتے ہیں تو یقین جانیے اس کی رحمتوں کہ کتنے ہی بکے ہیں جو ہماری زندگی میں آ کے شامل ہو جاتے ہوتے ہیں. سو خالق کائنات ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانے اور نفس کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.